الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین اکرام، برادران اسلام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل، اس کا کرم کہ اللہ نے ہم تمام کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کی اور اپنا ذکر و اذکار کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو حالت بنی ہوئی ہے مسلمانوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ، جو ہم دیکھ رہے ہیں، بہت زیادہ حالات سے متاثر ہیں۔ ہر اعتبار سے ایک طرف فلسطین کے اندر بیت المقدس کے پاس مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، اس کے لیے جس کی وجہ سے ہمارے سب کے دل غمگین ہیں، پریشان ہیں، اور ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ ان حضرات کی مدد فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو نیست و نابود فرمائے۔ بہرحال میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت فرمائی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے معراج کا تذکرہ فرمایا اور بیت المقدس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ذکر فرمایا، اور فرمایا ہم نے راتوں رات لے گئے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، پھر اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کے صفات کو بیان فرمایا، الذی بارکنا حولہ لنریہ، ہم نے بیت المقدس کے اطراف و اکناف میں برکت کو اور رحمت کو ہم پر رکھا ہے، اور وہ جگہ
بڑی برکتوں والی ہے، بڑی رحمتوں والی ہے، اسی لیے بہت سارے واقعات اور بہت ساری چیزیں وہاں پر ہیں اور دیکھنے کو بھی ملتا ہے۔ وہاں کے زمین میں اور وہاں کے لوگوں میں اور وہاں کے رہنے والوں میں جو بہتر سے بہتر چیز پائی جاتی ہے، اور وہاں کے لوگوں میں جو ایمان ہے، جو یقین ہے، اس وقت جس جذبے کے ساتھ تمام چیزوں کے نہ ہونے کے باوجود وہ ان ظالموں کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں اور اپنے ایمان پر ثابت قدمی کے ساتھ جمے ہوئے ہیں، یہ ہم سب کے لیے ایک نمونہ ہے۔ اور وہ سرزمین جو بیت المقدس کی ہے، بہت سارے انبیاء علیہ السلام وہاں پر تشریف لائے اور بہت ہی بابرکت جگہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی پورے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا، جس جگہ پر بھی بیت المقدس کا ذکر کیا، وہاں پر مقدس کا لفظ استعمال فرمایا، برکت کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اور اللہ تعالیٰ نے نشانیوں کو بیان کیا ہے۔ اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیت المقدس کی تعمیر فرمائے تو پوری مسجد کی تعمیر ہونے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جب حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر مکمل فرمائی تو پھر 3 دعائیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے مانگی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو سب سے پہلی دعا حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ مانگی، اے اللہ مجھے سلطنت عطا فرما، مجھے حکومت عطا فرما، اور ایسی حکومت جو آپ کے منشا کے مطابق ہو، جو آپ کے منشا کے مطابق چلایا جائے، ایسی حکومت تو عطا فرما۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت عطا فرمائی۔ پھر دوسری دعا حضرت سلیمان علیہ السلام نے عطا فرمایا، اے اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو اس کے بعد کسی کو بھی نہ دے، ایسی بڑی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہواؤں پر، چرندوں پر، پرندوں پر، یعنی اتنی بڑی سلطنت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ پھر تیسری دعا حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ مانگی، اے اللہ جو بندہ بھی اس مسجد کے اندر صرف اور صرف نماز کی غرض سے، تیری عبادت کی غرض سے آئے، پھر یہاں پر نماز پڑھ کر چلا جائے، اے اللہ اس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما دے، اور اس طرح وہ یہاں سے نکلے کہ گویا ابھی وہ ماں کے پیٹ سے نکلا ہو، کوئی گناہ اس پر نہ ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ اس تیسری دعا کو بھی ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تیسری دعا کو بھی قبول فرمائیں گے۔ تو اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی بھی حجاز سے بیت المقدس کا سفر کرتے، صرف اور صرف بیت المقدس میں نماز پڑھتے، پھر واپس آ جاتے، وہاں پانی بھی نہیں پیتے تھے۔ تو گویا حضرت کا یہ معمول تھا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو گویا وہاں اس جگہ جو بیت المقدس ہے، وہاں کی بابرکت چیزیں اور وہاں کی جو رحمت ہیں، برکتیں ہیں، ہمارے لیے بھی ذریعہ ہے کہ ہمارے دلوں کو سکون پہنچے، ہمارا تعلق وہاں سے مضبوط ہو جائے،
ہم وہاں کے لوگوں کا تعاون کریں، اس کا تعلق ہمارے دلوں کے اندر ہو، اس کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہو، اس کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر ہو، اس کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر ہو، ان کے لیے ہم دعائیں کریں، ان کے لیے دعائیں مانگیں، اس لیے کہ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے جب دنیا کے اندر فتنے فساد برپا ہو جائیں گے، ہر طرف فتنہ ہی فتنہ ہوگا، تو ایک ایسی جماعت پوری دنیا کے اندر ملک شام میں ایک ایسی جماعت ہوگی جو سب سے زیادہ ایمان والے وہاں ہوں گے، ان کا ایمان مضبوط ہوگا۔ تو گویا دیکھنے کو مل رہا ہے ایسے حالات میں ان تمام مصیبتوں کے باوجود وہ اللہ پر توکل کیے ہوئے، اللہ پر بھروسہ کیے ہوئے مسجد اقصی کی آزادی کے لیے برابر دشمنوں کے ساتھ وہ مقابلہ کر رہے ہیں، اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ محترم حضرات، ہم تمام کے لیے ضروری ہے ان حالات میں ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو۔ اسی لیے ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اعلان کیا، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ تعالیٰ مدد کریں گے تو دین کے ساتھ مدد کریں گے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اگر کہیں اللہ تعالیٰ کی نصرت میں کمی آ جائے یا نصرت نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد نہیں کی، اس لیے اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آ رہی ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنے کے لیے مسلمان تیار ہو جائے، کمر بست ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور مدد آئے گی۔ لیکن ایک حدیث کے اندر آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارے دشمن تمہیں تباہ کرنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دیں گے جس طرح دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے بلاتے ہیں۔ دوسرے سے کہیں گے آؤ ان مسلمانوں پر حملہ کرے، آؤ ان کو لوٹے، آؤ ان کو برباد کر دے، آئے ان کی جائیداد کو، ان کے مال کو، ان کی تمام چیزوں کو ہم چھین لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات صحابہ اکرام کے سامنے ارشاد فرمائی، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا، اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معجزات کو اور اللہ کی مدد کو، تو انہوں نے بدر کے میدان میں بھی دیکھا تھا، 313 نہتے مسلمان تھے، 1000 جو تمام ساز و سامان کے ساتھ اور تمام اسباب کے ساتھ ان کے سامنے مقابلے کے لیے آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح و نصرت سے نوازا، تو ان کے لیے تو یہ تعجب کی چیز تھی۔ تو انہوں نے پوچھا، اللہ کے رسول کیسے مسلمانوں پر ایک کفار غالب آ جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ تو جواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن وہ مسلمان بہنے والے تنکوں کی طرح ہوں گے، یعنی جھاگ کی طرح ہوں گے۔ مسلمانوں کی تعداد بے شمار ہوگی، کروڑوں کے مطابق، لیکن ان کی اپنی طاقت نہیں ہوگی، گویا وہ سیلاب میں بہتے چلے جاتے ہوں گے۔ اسی لیے اور ایک حدیث کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مسلمانوں کی ایسی حالت میں کیا ہوگا؟ تو جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حالت اس وجہ سے ہوگی
کہ دنیا کی محبت تم پر غالب آ جائے گی اور تم موت سے ڈرنے لگو گے اور جہاد فی سبیل اللہ کو ترک کر دو گے۔ یعنی اس حدیث کے اندر 3 چیزوں کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبری فرمائی۔ ایسی حالت اس وقت ہوگی کہ دنیا کی محبت تم پر غالب آ جائے گی اور تم موت سے ڈرنے لگو گے اور جہاد فی سبیل اللہ کو ترک کر دو گے۔ اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 وجوہات بیان فرمائے۔ ایک یہ کہ دنیا کی محبت غالب آ جائے گی، اپنے مال کی، اپنے گھر اولاد کی، اپنے گھر یار کی محبت غالب آ جائے گی۔ آج مسلمانوں کی تعداد، مسلمانوں کے ممالک کی تعداد 56 ہے۔ اتنے مسلمان کنٹریز ہونے کے باوجود ہر ایک مال کے بارے میں اور اپنے عیش و عشرت میں اور دوسروں کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ اتنی تعداد ہونے کے باوجود جو مسلمان پٹ رہے ہیں، جو مسلمانوں پر جو آفتیں مصیبتیں آ رہی ہیں، کوئی ان کے حق میں آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ ان کے بارے میں اتنے ممالک ہونے کے باوجود ایک ملک جو تکبر کے اندر میں ڈوبا ہوا ہے، لوگ اس کے آگے اس قدر ڈرے سہمے ہوئے ہیں، پوری دنیا میں کوئی بھی حق بات کہنے کی جرات نہیں کر رہا ہے، اور دنیا کا طاقتور ترین ملک ہے جو دنیا کے کمزور ترین ملک پر حملہ آور ہے۔ یہی وجہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی حالت اس وقت ہوگی جب مسلمانوں کے اندر دنیا کی محبت بڑھ جائے گی اور موت سے لوگ بھاگیں گے اور جہاد فی سبیل اللہ کو ترک کر دیں گے۔ پھر ان محبتوں کی وجہ سے تم موت سے ڈرنے لگو گے، کہیں موت نہ آ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دیکھ رہے ہیں آج ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہر کوئی ہمیں تکلیف پہنچانے کے لیے، مصیبت پہنچانے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، تو اس کے لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے ان حالات میں، ان موقعوں پر ہم اللہ کی کیا مدد، ہم اپنی کیسی مدد کریں، ان لوگوں کا ساتھ کس طرح دے۔ ایسے موقعوں پر جسے ہم اس وقت دوچار ہیں، مصیبتوں سے، تکالیف سے، اور ساری امتی مسلمہ پریشان ہے، اس موقع پر تو قرآن کریم کی آیت یاد رکھنی چاہیے، انما ذالکم الشیطان یخفف اولیاء فلا تخافوهم وخافونی ان کنتم مؤمنین۔ قرآن کریم کی یہ آیت ہر ایک کو یاد رکھنی چاہیے، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافوهم وخافونی ان کنتم مؤمنین۔ بے شک شیطان ہے جو تمہیں مرغوب کرنے کے لیے اپنے دوستوں اور اپنے ہم مذہب کفار سے ڈرانا چاہتا ہے، لیکن اگر تم مومن ہو تو ان سے ڈرنے کے بجائے اللہ سے ڈرو گے۔ کاش آج کے مسلم حکومتیں قرآن کریم کے اس حکم پر عمل کر لیتے، کاش آج کے حکمران اس آیت کو اپنے ذہن میں، دل و دماغ میں بٹھا لیتے۔ آج انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ خدائی فلاں ملک کے ہاتھ میں ہے، خدائی امریکہ کے ہاتھ میں ہے،
اسرائیل کے ہاتھ میں آ گئی ہے، اس کے نتیجے میں ہر شخص حق بات کہنے، حق پر ڈٹ جانے سے ڈر رہا ہے۔ اگر آج مسلمان اس حکم پر عمل کر لیتے تو امت مسلمہ کا مسئلہ حل ہو چکا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری امت مسلمہ کو وہ تمام وسائل، وہ تمام نعمتوں سے نوازا ہے، اور پوری دنیا کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان ملکوں کو رکھا ہے، اور بہتر سے بہتر وسائل ان کو مہیا فرمائے ہیں۔ ان کے پاس وہ سرمایہ ہے جس پر دنیا رشک کرتی ہے، تیل کے خزانے ان کے پاس ہیں، ڈیزل کے، گیس کے خزانے اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس رکھا ہے۔ یہاں تک کہ مقولہ مشہور ہو گیا، جہاں مسلمان ہوتے ہیں وہیں پر تیل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بہترین انسانی وسائل اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمائے، سمندر کے حدود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمائے ہیں، سمندر کے خزانے، زمین کے خزانے اللہ تعالیٰ نے مسلمان ملکوں کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ یہ تمام وسائل اور اسباب ہونے کے باوجود آج مال کی محبت میں، اولاد کی محبت میں، اپنے عیش و عشرت میں تمام مسلمان ملکیں تباہ و برباد ہوتے جا رہے ہیں۔ اور ایسی صلاحیتیں مسلمانوں کے پاس ہیں، ایسی صلاحیت کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اسی لیے امریکہ جو اس وقت سپر پاور کہلا رہا ہے، انہی مسلمانوں کے روپیہ ان کے پاس ہے۔ اگر تمام مسلمان ملک اپنے پیسوں کو ان کی بینکوں سے نکال لے تو آج وہ معیشت کے اعتبار سے کمزور ہو جاتا۔ یہ تمام مصیبتیں، یہ تمام پریشانیاں، یہ اللہ تعالیٰ پر نظر نہ ہونے کا نتیجہ ہے، اللہ پر توکل نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ یہ ساری طاقتیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی ہیں، لیکن یہ ساری طاقتیں اس وجہ سے بے اثر ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ نہیں رہا، اللہ پر توکل نہیں رہا، اللہ کی طرف نگاہ نہیں رہی۔ اس کی وجہ سے ہم پر ایسی حکومتیں مسلط ہیں جو امریکہ کے، اسرائیل کے کارندے ہیں، جو اس کے اہلکار ہیں، جو اس کے دوست ہیں، جو ان کے گودوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو ساری مسلم دنیا پر مسلط ہیں، اس کے نتیجے میں دن دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ سے خوف ہوتا اور دشمنوں کو خدا سمجھنے کا تصور دل میں نہ ہوتا تو آج یہ دن دیکھنے نہ پڑتے۔ تو اس کے لیے ہمیں اس وقت ان حالات میں کیا کام کرنا چاہیے؟ تو ان حالات میں ہم تمام مسلمانوں کے لیے 3 کام کرنا چاہیے۔ ان سب چیزوں کے باوجود اگر عام مسلمان ایک تو یہ اپنا لے کہ اللہ سے ڈرے اور دشمن سے نہ ڈرے، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے اور سیدھے راہ پر چلتے رہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی، اور ضرور آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی اور ضرور آئے گی۔ دوسرا یہ کہ ہر شخص جائزہ لے کہ میں اپنے فلسطین بھائیوں کی کیا مدد کر سکتا ہوں، ہر اعتبار سے ان کی مدد کرے، ان کے لیے دعائیں کرے، ان کے لیے جو چیز ہو سکے ان کا تعاون کرے، اپنے جانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، ہر اعتبار سے ان کا تعاون کرے، ان کے لیے دعائیں کرے، ان کے لیے عطیہ پہنچائیں، ان کے لیے ان کی ضروریات کو اور ان کے لیے جو جو چیزوں کی ضرورت ہے ان تمام چیزوں کو ان تک پہنچائیں، جس شکل میں ہو۔
تیسرا کام ہم سب کے ذمہ یہ ہے کثرت سے ورد کرے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کا ذکر کرتے رہے، اس کا ورد کرتے رہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسے کا اظہار کرے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اب اس متکبر جو تکبر کرنے والے ممالک ہیں، جو ظلم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور ان کے غرور کو توڑے گا، اللہ ضرور ان کے غرور کو خاک میں ملائے گا، جیسے اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ملکوں کو توڑا ہے۔ ہمیں اللہ پر توکل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو بھی ختم کرے گا، اس کو ذلیل و خوار کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دن دکھائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو۔ ہر وقت ہر مسلمان کو ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر مچل مچل کر دعائیں مانگے، اے اللہ اس متکبر کے غرور کو انجام تک پہنچا اور ہمیں ہمارے آنکھوں کے سامنے دکھا دیجئے کیسے ذلیل و خوار کر کے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا اللہ العافیۃ فإذا لقیتم فاثبتوا، یعنی اپنے طرف سے دشمن سے مقابلے کی تمنا مت کرو اور اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، لیکن جب دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو ثابت قدمی سے مقابلہ کرو۔ اور قرآن کریم نے اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے رہو۔ ایک مجاہد فی سبیل اللہ کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ جل شانہ سے ہر وقت اپنا رابطہ بھی استوار رکھتا ہے، اس کی زبان پر اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی ہوتی ہیں، اور اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، چلتے پھرتے دعا کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی مدد فرمائیں اور اس کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرمائیں اور ان کے غرور کو خاک میں ملائیں، اور اللہ تعالیٰ مظلوموں کی مدد فرمائیں۔ تو اس کے لیے ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو، ہمارا تعلق قرآن سے مضبوط ہو، ہمارا تعلق اللہ پر توکل ہو، ان کے لیے دعائیں مانگے، ان کے لیے روئے گڑ گڑائیں اور ہر اعتبار سے ان کی مدد کے عزائم رکھے۔ اپنے انفرادی دعاؤں میں، اجتماعی دعاؤں میں ان کے لیے دعا کرے۔ جیسے حالات جو پوری دنیا کے اندر اس وقت وبا پھیلی ہوئی ہے، ایک طرف مسلمانوں پر بارش کی طرح بموں کو، میزائلوں کو برسایا جا رہا ہے، تو ان تمام حالتوں میں ہم سب اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ استغفار کرے، اپنے گناہوں کی توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط کرے۔ ہماری کامیابی اللہ کے تعلق میں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سربلندی، تخت و تاج، سب چیزیں تمہارے قدموں میں ڈال دی جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ تم سچے پکے کامل ایمان والے بن جائے۔ تو اس کے لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کا تعلق نصیب فرمائیں، اللہ کے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ تعالی ہمارے درمیان اتحاد اتفاق نصیب فرمائیں، اللہ تعالی فلسطین کے لوگوں کی حفاظت فرمائیں، ان مظلومون کی حفاظت فرمائیں، ان کی مدد و نصرت فرمائیں۔ آمین۔ وآخر الدعوان الحمد للہ رب العالمین۔